وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ذکر و اذکار بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں چلتے پھرتے یا محترم بھائی بات اس کو دو طرح سے یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نماز کے بعد والے اذکار ہیں فرض نماز کے بعد جو ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں ان کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ اگر نماز کے بعد بندہ ذکر کر رہا ہے اور دوران ذکر و اذکار اگر اس کا وضو ختم ہو گیا ہے اور اس نے اپنے ذکر اسی حالت میں اگر مکمل کر لی ہیں تو ذکر تو اس کے ہو جائیں گے جو اس نے کیے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں نماز کا انتظار کرنا اور نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا۔ اس حوالے سے کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر درود مطلب دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان کا درود ان کے فرشتوں کا درود کیا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اچھا تو جب وہ ذکر و اذکار کر رہا ہوتا ہے تو یہ فرشتے کی طرف سے دعا اس کے لیے کی جاتی ہے، اور جب وہ بے وضو ہو جاتا ہے تو وہ جاتا ہے جا کے وضو کر کے پھر واپس آتا ہے تو پھر اسی طرح اس کے لیے دعا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ باقی چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرنا، دعائیں پڑھنا، درود پڑھنا یہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ محترم بھائی نے یہ پوسٹ ایک بھیجی ہے بازار میں داخل ہونے کی دعا۔ اچھا جی اس میں یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ترمذی کے حوالے سے لکھی ہے کہ جو شخص بازار جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اب محترم بھائی یہ بازار میں دار ہونے کا دعا یا ذکر جو پڑھنے کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ ہے نا 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند ہو جاتے ہیں یہ دعا یہ ذکر کرنے والے کے لیے، لیکن بھائی یہ ثابت نہیں ہے نا، یہ تو منکر روایت ہے۔ جی منکر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ابی حاتم کے نزدیک یہ منکر ہے۔ جی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو معلول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اہل علم نے اس کو جو ہے ضعیف غیر ثابت معلول وغیرہ قرار دیا ہے، بلکہ بعض اہل علم کی تحقیق میں تو یہ ہے کہ سند ضعیف کہ سند اس کی ضعیف ہے اور اس کا جو متن ہے وہ منکر ہے، تو لہذا یہ متن منکر ہے۔ بہرحال یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جی اس کو ضعیف جمع ضعیف حسن قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ امام مقلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب الضعفاء الکبیر میں درج کیا ہے۔ پھر یہ یاد رکھیں کہ امام مقلی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کو الضعفاء الکبیر میں درج کرنا اور اس میں راوی جو ترمذی میں 2 سندیں ہیں، ایک میں عمر بن دینار قہرمان آل زبیر یہ منکر الحدیث ضعیف الحدیث ہے، ائمہ محدثین کے نزدیک یہ مجروح ہے۔ دوسرا جو ہے وہ دوسری سند میں ادر بن سنان ہے، وہ بھی ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف الحدیث ہے، اور اس کی ایک سند عمل الیوم واللیلہ ابن سنی کی اس میں ہے۔ جی تو اس سند میں مرکزی علت نشل بن سعید جو ہے وہ کذاب ہے، لہذا یہ ثابت نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔